السلام علیکم. پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید. ناظرین، پاکستان میں گھریلو تشدد کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں گھریلو تشدد جس حد تک بڑھ چکا ہے اور خواتین کے اوپر جس طرح کے مظالم اور گھر میں تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں فریہ عارف صاحبہ. ایڈوکیٹ ہیں، ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کر چکی ہیں. ہم ان سے جانیں گے آج ہیومن رائٹس کے بارے میں، خواتین کے اوپر ڈومیسٹک اور فزیکل وائلنس کے بارے میں جانیں گے. قانون میں ایسے افراد کے لیے کتنی سزا ہے اور ہماری حکومت اس کے اوپر کتنی سنجیدہ ہے، ان سے ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم فریہ صاحبہ. وعلیکم السلام. فریہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فزیکل وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس میں کیا فرق ہے؟ فزیکل وائلنس جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہی ایک پارٹ ہے. ڈومیسٹک وائلنس بیسیکلی فزیکل ابیوز اور سائیکلوجیکل ابیوز دونوں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو سائیکلوجیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، عورتوں کو سائیکلوجیکلی تشدد کے نشانہ بنایا جاتا ہے. ویئر ایز جو فزیکل وائلنس ہوتا ہے وہ کسی عورت کو مارنا، کسی کے اوپر مار دھاڑ کرنا، اس کو کسی چیز سے مارنا، اس کو ہم لوگ فزیکل وائلنس کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں فریہ صاحبہ کہ ایک عورت کے اوپر جب گھر میں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہوتی ہے گھر میں جن افراد سے وہ ملتی ہے، اور اپنے بچوں کی پرورش میں اس کی مینٹل کنڈیشن کتنے طور پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ بات تو ہم نارملی لیگلی یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ فزیکل ابیوز یا پھر ڈومیسٹک وائلنس از بیسیکلی ٹراماٹائزنگ اے ویمن. ٹھیک ہے، آپ ایک مرد بھی جب ٹراماٹائز کیا جائے گا تو اس کی زندگی بھی افیکٹ ہوگی، اور جب ایک عورت اپنے گھر میں ہی اس کو ٹراماٹائز کیا جا رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے بچوں کے اوپر، اس کے آس پاس کے دوستوں کے ساتھ، اس کی ساس کے ساتھ، اس کے باقی گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات افیکٹ ہوتے ہیں. ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے مار کھا کے باہر نکلی ہے تو وہ اپنے بچوں پہ غصہ نکالے گی، اپنے بچوں کو مارے گی. سو آٹومیٹیکلی وہ غصہ جو ایک کپل کے بیچ میں ہوتا ہے وہ ان کے بچوں میں ہوگا، اور وہ بچے آہستہ آہستہ بڑھیں گے اس چیز کو دیکھ کے، وہ ان کے سائیکلوجیکل فیکٹرز اس کے اوپر افیکٹ ہوں گے اور وہ سائیکلوجیکلی اس چیز سے افیکٹ ہوں گے. اچھا، کہیں یہ بھی اس کو ریزن سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے، ہمارے آفیسز کی جو ٹینشن ہے، یا باہر سے جو ہم اپنے مسائل لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم ان مسائل سے جان چھڑوانے کے لیے یا وقتی طور پہ ان کو نظر انداز کرنے کے لیے ہم اپنے گھر میں اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے. بیسیکلی جب بھی ہم لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں یا جتنے ریسرچ پیپر پبلش ہوتے ہیں نا، اس میں جو سب سے پہلا کاز نکالا جاتا ہے نا ڈومیسٹک وائلنس کا، وہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے، اور انزائٹی اور ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی سوسائٹل پریشرز بہت زیادہ ہیں. آپ کی نوکری چلی گئی، آپ نے آپ کی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. آپ جاب سے بہت سے ڈانٹ کھا کے آئے ہیں، بیوی نے کہا گھر میں دال ختم ہوئی بھی، آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا. آپ نے غصہ آ کے گھر میں نکالنا شروع کر دیا. آپ نے غصہ آ کے گھر میں نکالنا شروع کر دیا. اچھا، پاکستان میں اس وقت جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 80 to 85% جو خواتین ہیں وہ اس تشدد کو برداشت کرتی ہیں، وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، وہ چپ رہتی ہیں. کچھ 10% یا 15% خواتین اس کے بارے میں بات بھی کرتی ہیں، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہیں. ایک عورت کے اوپر گھر میں تشدد ہو رہا ہے اور وہ اس کے بس سے، اس کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے. اب اس کے پاس کیا طریقہ ہے کہ وہ اس سے باہر نکلے، اور قانونی طریقہ اس کے پاس کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے اس کو کوئی اس طرح کا راستہ، اس طرح کی کوئی پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ بالکل کی جا رہی ہے. یہ کوئی 1980s کی یا 1970s کی عورت تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ 21st سینچری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں کے اوپر بہت زیادہ کام ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں آسما جہانگیر جا چکی ہوئی ہے اپنا اتنی زیادہ اس کنٹری کو، اس پورے اسٹیٹ کو، اس پوری دنیا کو سرو کر کے. تو عورتوں کے لیے بہت زیادہ کام ہو چکا ہوا ہے، اور میرے خیال سے صرف عورتوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے عورتوں کے لیے بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں، سندھ گورنمنٹ نے بہت زیادہ لیے ہیں. جس طرح ابھی ریسنٹلی پنجاب ہیلپ لائن لانچ ہوئی ہے. ہاں، 1043 اس کا نمبر ہے، اور کسی بھی ویمن کے اوپر اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آن دا اسپاٹ، بے شک رات کو ہوتا ہے، صبح ہوتا ہے، آپ اسی ہیلپ لائن پہ کال کریں اور آپ کو امیجیٹلی سروس پرووائڈ کی جائیں گی. سیم از دی کیس فار سندھ میں بھی 1094 آئی گیس ہیلپ لائن ہے. یو کین جسٹ کال ایٹ دیٹ ہیلپ لائن اور امیجیٹلی آپ لوگوں کو سروسز دی جائیں گی. اچھا، یہ 24/7 ہیلپ لائن ہے کہ رات کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور آپ کو
ریسکیو کیا جائے گا اس سچویشن سے. اچھا, حکومت کی طرف سے یہ ایک ریسکیو ہیلپ لائن جو ہے, جنہیں میں کہوں گا ریسکیو ہیلپ لائن بنا دی گئی خواتین کے لیے جو اس تشدد کا سامنا کر رہی ہیں یا ان کے اوپر فزیکل وائلنس ہو رہا ہے. ایک خاتون جو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے, وہ کیا لیگل اس کو کس طرح ہینڈل کرے گی؟ وہ کیا اس کے اوپر کوئی کیس کرے گی یا اس کے اوپر خاموشی سے بیٹھی رہے, یہ کیا کرے وہ؟ دیکھیے, آج کل تو وہ دور رہا نہیں جب بولا جائے تشدد ہو تو سہو, ٹھیک ہے. ہر انسان, ہم تو یہاں پہ آج کل اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو پھر ویمن ہے, اٹس اے ہیومن بینگ. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن تو پہلے ہی ایکول رائٹس دیتا ہے, چاہے وہ مرد کے رائٹس ہوں چاہے وہ عورت کے رائٹس ہوں. لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, تو ویمن چپ کر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک عورت کو پتہ ہے کہ ساری زندگی مار کھاتے رہنے اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی, میں اس سے نجات بھی پا سکتی ہوں اور میرے بچوں کے لیے بھی سیکیورٹی ہوگی, تو بے شک بے شمار این جی اوز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور آپ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ وکیلوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو تنخواہیں چارج کریں گے, آپ سے بہت زیادہ فیسیں لیں گے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بے شمار این جی اوز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر, آپ نے صرف اپروچ کرنا ہے ان کو, ٹھیک ہے. اور اپروچ این جی اوز, آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں گے, بے شک پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, اور ان این جی اوز نے خود آپ کو لائرس کو ہائر کر کے دینا ہے, اور وہ لائرز آپ کے لیے پرو بونو ورک کریں گے. ہیومن رائٹس کا کام ہو ہی پرو بونو رہا ہے, اور اسپیشلی ڈومیسٹک وائلنس, ویمن پروٹیکشن, اٹس آل پرو بونو. وی ڈونٹ چارج فار ویمنس رائٹس اور فار دی کیسز وچ آر ڈیلنگ ویمن. اچھا, ایک خاتون جو ہیں وہ وکیل کے پاس آ گئیں, فزیکل وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر انہوں نے ایک کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے اوپر یا کسی کے اوپر, فزیکل وائلنس جہاں انہوں نے فیس کرنی پڑی. اس کے بعد ہمارے قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ اگر وہ فزیکل وائلنس جو ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو پروو کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے, تشدد کو پروو کیسے کیا جائے, اوکے, اور ابیوز بھی کیا جاتا ہے, فزیکل ابیوز بھی کیا جاتا ہے, اس کو پروو کیسے کیا جائے. اور سیکنڈلی, اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو قانون میں کتنی اس کی سزا ہے, کیا اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہے, اور یہ بیلیبل ہے, اس کی ضمانت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ضمانت, تو اس کے بارے میں کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اب یہ چیز ہے کہ پہلی بات ان سب عورتوں کے لیے جو لوگ یہ دیکھ رہی ہوں گی, جب بھی آپ کے اوپر ابیوز کیا جاتا ہے, جیسے ہی آپ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, وی آر ریکویسٹنگ یو ٹو اپروچ ٹو دی ریکوائرڈ اتھارٹی ایز سون ایز پاسبل. کیوں؟ کیونکہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس چیز کو پنپنے کا, کہ جو ابیوز کیا گیا ہے, جس طرح کوئی نشان ہے یہاں پہ یا کوئی کٹ لگا ہوا ہے, ہاں, کوئی اسکریچ ہے, تو وہ اسکریچ 1 دن بعد, 2 دن بعد, 3 دن بعد ختم ہو جائے گا, اور اس کے اوپر پھر آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے میرے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو جیسے ہی آپ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, یو آر ریکویسٹڈ ٹو اپروچ ٹو دی اتھارٹیز, ٹو دی کورٹس اور ٹو دی ریکوائرڈ این جی او. میڈیکل ہوگا اس کا پہلے, ایگزیکٹلی, کیونکہ جو ہمارے پاس کورٹ میں پروسیجر ہے نا, ہم نارمل سی آر پی سی اور پی پی سی کا پروسیجر فالو کرتے ہیں, جس میں آپ بیسیکلی ہرٹ جو ہوا ہوا ہوتا ہے اس کو میڈیکلی چیک کرتے ہیں. بے شک وہ ہرٹ آپ کو ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا ہوا ہو, یا بے شک وہ ایک ہرٹ کسی نے آپ کو فزیکلی ابیوز کیا ہو, کسی نے مارنے کی کوشش کی ہو, کسی چیز کے ساتھ مارنے کی کوشش کی ہو. جس طریقے سے ہم کسی گن کو یا چھری کو کمپیئر کریں گے, اسی طریقے سے ہم اس ہرٹ کو بھی کمپیئر کریں گے. انفارچونیٹلی یہ ہماری گورنمنٹ کی کمزوری کہہ سکیں یا کچھ بھی کہہ سکیں کہ ویمن پروٹیکشن بل آیا تھا 2016 میں, دیٹ واز اے بل, بٹ وی ور ناٹ ایبل ٹو میک اٹ لا, کیونکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی تھی پارلیمنٹ میں. اگر وہ ویمن پروٹیکشن بل جو ہے وہ آج لا کا پارٹ ہوتا تو شاید عورت کے اوپر اتنی زیادہ کیوریس نہ آپ کو ہونا پڑتا چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ہرٹ ہے یہ واقعی میں ہی ہسبینڈ نے مارنے کی کوشش کی ہے یا پھر کسی اور نے مارنے کی کوشش کی ہے, ہسبینڈ کے ہی نشان ہے یا خود سے مار کے لے آئے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے نہیں, اس نے خود سے منہ کو تھپڑ مار کے نشان بنائے ہوئے ہیں. سو یہی ہے کہ ہم جو ابھی قانونی طور پہ اس چیز کو میئر کرتے ہیں وہ اسی بیسس پہ کرتے ہیں کہ ہرٹ ہوا ہے, کتنا ڈیپ ہوا ہے, کس طریقے سے ہوا ہے, اور نارمل کیٹیگریز میں جس طرح ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کا کیسے ہرٹ ہے, اور اسی حساب سے ہی ہم ان کی پنشمنٹس کرتے ہیں. جس طرح ایک بندہ ہے, اس نے اپنی بیوی کے اوپر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایسڈ پھینکنے کی کوشش کی ہے, کسی چیز سے وار کیا, کسی چیز سے وار کیا ہے, تو وہ ایک سیپریٹ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس نہیں ہوگا, یہ اٹ ول فال انڈر پی پی سی کے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے انڈر, ٹھیک ہے. سو انفارچونیٹلی دس از لیک آف لا, لیک آف پالیسیز, جو ہم مانتے ہیں کہ ہمیں ویمن کی پروٹیکشن کے لیے ایک سیپریٹ کچھ ہونے کے بجائے ہم اس کو
جنیرکلی ایک ہی چیز میں ڈال رہے ہیں کہ اوکے آپ اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کریں اور اسی پروسیس کے تھرو ان کو سزائیں دی جائیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے سلیبریٹیز میں بھی ایک کیس سامنے آیا محسن عباس اور ان کی اہلیہ فاطمہ کا. اس کے علاوہ انڈیا سے بھی ابھی ایک کیس چل رہا ہے, کرکٹر ہیں محمد شامی, وہاں پہ بھی فزیکل وائلنس کے اوپر, تشدد کے اوپر. فاطمہ نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنی پکچرز بھی ڈالیں جو بہت پرانی تھی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ ایک پرانی پکچر تھیں جو انہوں نے ڈالیں اور اب آ کے 4 سال بعد 3 سال بعد جب وہ تھک گئیں اس کو برداشت کر کے, انہوں نے اب اس کے اوپر بولا, کورٹ میں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے لیکن میڈیکل ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو خواتین کو اس بارے میں کیا گائیڈ کریں گی کہ کیا وہ فوراً ہی میڈیکل اس کا کروا لیں؟ بالکل بالکل, کیونکہ فاطمہ سہیل جو ہے یہ اس کو میڈیا کی اپروچ تھی. ہر عورت کو میڈیا کی اپروچ نہیں ہوتی. میں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر عورت ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. فاطمہ سہیل نے یہ اپنا جتنی بھی کنڈیشن تھی اور اپنا سارا جو سینیریو تھا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا تھا. سوشل میڈیا سے ہمارے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, اس کو شیئرنگ کیا اور اس کے بعد یہ کیس میڈیا میں آیا. ان کے پاس سب سے پہلے میڈیا کی جو ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹس نہیں تھے کہ وہ میڈیا میں اس کو, سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اٹھایا اپنے اس پرابلم کو. بٹ اگین ہر عورت کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس بھی نہیں ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو عورتوں کو اتنا بزی کر دیا جاتا ہے ان کی ڈومیسٹک لائف میں دیٹ دے ڈونٹ ایون بادر ٹو لک ایٹ ٹی وی یا پھر دوسری سیپریٹ چیزیں بھی جو سوشل میڈیا سے ڈیل کر رہی ہیں یا ویسے میڈیا سے ڈیل کر رہی ہیں. اینڈ اگین فاطمہ سہیل واز وائف آف محسن عباس جو کہ اگین ایک ایکٹر ہے, تو ان کے پاس ایک ایکسیس تھا میڈیا کا. اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی پکچرز ٹی وی پہ آ سکتی ہیں, لوگ کہہ سکتے ہیں, اس کی پکچرز کا انالیسز ہو سکتا ہے. اب آپ کے پاس وہ پکچرز نہیں ہوں گی. اب ایک عورت پکچرز جو بنا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ جائیں, کال کریں ان ہیلپ لائنس کو اور وہ آپ کو اپروچ کریں تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو جسٹس مل سکے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو بڑی سامنے آتی ہے جس میں ہمارے لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور انڈیویجولی جو سیپریٹ لوگ رہ رہے ہیں شادی کے بعد اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت کافی فرق جو ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کم تشدد ہوتا ہے, اس میں آپ کو اپنے گھر والوں سے بھی ڈر ہوتا ہے, آپ کے بہن بھائی, اور سیپریٹ میں آپ کو جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو سچ ہے, واقعی اس میں کمی ہے, اس میں فرق ہے. بالکل. اب جس طرح ہمیشہ تشدد ہسبینڈ تب کرے گا جب بچے چھوٹے ہوں گے. جیسے ہی بچے بڑے ہونے لگ پڑتے ہیں تو ہسبینڈ کا تشدد بھی کم ہو جاتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کم ہو جاتا ہے عورت کے اوپر, عورت امپاور ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے. اگر وہ چیخے گی تو اس کی چیخ سننے کے لیے کوئی ہوتا ہے. سیم از دا کیس ود کمبائنڈ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے, اگر ایک ہسبینڈ جائے گا مارنا شروع کرے گا یا تھک کے آیا ہوا مارنا شروع کرے گا, ساس نہیں بولے گی تو شاید نند آج اٹھ کے آ جائے یا پھر اس کا بردر ان لا آ جائے کہ نہیں اسٹاپ ڈوئنگ دس نا, کوئی نہ کوئی بچانے کے لیے آ جائے گا. نیکسٹ ٹائم ہسبینڈ سوچے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں ایسے کرتا, تو اس کو ایک پریشر ہوگا, اس کو ایک ڈر ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی جب آپ سیپریٹلی رہ رہے ہوں گے اینڈ یو ہیو ویری اسمال کڈس, 1 سال 2 سال کا بچہ, اس کے اندر ایک ڈر بیٹھ رہا ہوگا لیکن وہ بچا نہیں سکے گا. سو اگین ہاں آئی ایگری ود دس فیکٹ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس چیز کو تھوڑا سا ریڈیوس کرتا ہے. کچھ کیسز میں اب ڈبل سائڈ دیکھا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ساس تنگ کر رہی ہوتی ہے, نند تنگ کر رہی ہوتی ہے. بٹ اگین جب ابیوز ہوتا ہے, ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, تو اس پہ روکنے والے بھی وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو جس طرح محسن عباس والا کیس تھا تو they were saying کہ they were living alone, اور اس گھر میں اکیلے وہ اس کے اوپر تشدد کرتا تھا. اب اپیرنٹلی اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی روکتا, اور نیبرز نے اپروچ کیا تھا, نیبرز کہتے تھے ہاں وی یوز ٹو ہیئر دس, اور کئی دفعہ ہم نے بچایا. تو اگین فیملی سسٹم بھی جو ہے وہ اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اچھا, اس میں ایک سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ جو ایک عورت جو ہے وہ محسوس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس تشدد کے خلاف بولتی ہوں, اگر میں اس کو برداشت کرنا بند کر دیتی ہوں, میں کورٹ میں جاتی ہوں یا میں ہیلپ لائن کے اوپر کال کرتی ہوں یا میں کسی کو بتاتی ہوں, تو میرا ہسبینڈ مجھے ڈیورس دے دے گا, وہ مجھے چھوڑ دے گا, میرا گھر ختم ہو جائے گا, میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں گے. تو اس کا کیا سولوشن آپ دیکھتی ہیں کہ کس طرح ہم ان کو جو ہے وہ اس ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, دونوں کو, مرد کو بھی عورت کو بھی, کہ فزیکل وائلنس سے دور رہیں, تشدد نہ کریں. آپ کے بچوں کے اوپر بھی اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے آپ نے بات ہی اپنی اینڈ سینٹینس میں کہہ دی کہ ایجوکیشن, آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اب
ایک بندہ ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے ڈیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ یو ہیو ٹو میک دیٹ پرسن گیٹ آؤٹ آف دس. اس کی بیوی کو بھی آپ بتائیں کہ یہ بندہ اپنے پروفیشنل لائف میں یا جاب میں اچھا ٹائم نہیں دیکھ رہا, تو یو ہیو ٹو کمپرومائز. یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو شاپنگ ایوری منتھ, آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. ویئر ایز ہسبینڈ از دیر, کبھی کبھار ہسبینڈ بہت اگریسو ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی بات کو نہیں سنتے, تو ان کو بھی سیپریٹلی کہنا پڑے گا دیٹ یو ہیو ٹو کمپرومائز. آپ کی بیوی ہے, یو آر پارٹنرز, آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا. سو دس ایجوکیشن, اب سوشل میڈیا اور میڈیا سے بہتر پلیٹ فارم کوئی بھی نہیں ہے ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور آئی گیس بہت زیادہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے. اٹس جسٹ دیٹ امپلیمنٹیشن. آپ کب سیلف کانشیسلی ریئلائز کریں کہ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلائز دس فیکٹ, آپ نے اپنا فیملی سسٹم بھی بچانا ہے اور آپ نے اپنے فائنینشیل کرائسس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا, اس میں جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک عورت کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ بے روزگار ہے یا اس کا ہسبینڈ کہیں آفس میں یا کسی بھی خاندانی طرح سے کسی ٹینشن میں, کسی سٹریس میں, کسی ڈپریشن میں ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس کو کہ وہ اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرے, بجائے کہ وہ اپنے تحفظات لے کے اس کے اوپر بیٹھ جائے یا اپنی ڈیمانڈ اس کے اوپر لے کے بیٹھ جائے. اچھا, آپ سے ایک جو کوشچن ہے وہ یہ کہ پنجاب میں قدرے زیادہ گھریلو تشدد سامنے آ رہا ہے. کے پی کے کی اگر ہم بات کریں یا کچھ ایسے علاقوں کی ہم بات کریں جہاں پہ جرگہ سسٹم ہے, جرگہ سسٹم میں خواتین کے کافی جو حقوق ہیں وہ ختم بھی ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال, آپ کو نہیں لگتا کہ میرے خیال میں جرگہ سسٹم میں ایک وہ خاندان کے بڑے بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں؟ پنجاب میں بتاؤں کہ اس چیز کو زیادہ رپورٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ شاید اویئرنیس بہت زیادہ ہے, پیپل آر مور ایجوکیٹڈ. ایک عورت کو پتہ ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ زیادتی ہے اور مجھے اس زیادتی سے رکنا ہے, ٹھیک ہے. بلوچستان کے پی کی میں اس چیز کی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, لیکن اگین اگر ایک جرگہ سسٹم ہے تو مسئلہ آئے گا, وہ مسئلے کو ادھر ہی سارٹ آؤٹ کر دیں گے. اس چیز کو کورٹس میں یا پھر اس چیز کو جیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا یہاں پہ فیملی سسٹم بھی افیکٹ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, اور جب کوئی کیس آتا ہے یا جب کوئی تشدد ہوتا ہے تو عورت کے پاس پولیس پہ جانے کے یا پھر کورٹس کو اپروچ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. سو دیٹس وائی اس چیز کے اوپر مطلب, اور کورٹس میں آپ جاؤ تو اس میں ڈائیورس کے علاوہ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, لیکن یہ بہت کم ہوتی ہیں. اچھا, آؤٹ سائڈ بہت کم ہے, بہت کم ہے, لیکن آئی ول سجیسٹ کہ لائرس کو اس سائڈ پہ جانا چاہیے, اسپیشلی ان فیملی کورٹس, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک گھر بچا لیں اور ایک طلاق بھی نہ ہونے دیں اور بچوں کے ماں باپ بھی ایک ساتھ رہیں, تو دس از دی بیسٹ آپشن وی کین سجیسٹ. جی, بہت شکریہ فریہ صاحبہ. جی ناظرین, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, مرد اور عورت, ہسبینڈ وائف دونوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ایک مرد کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے, وہاں عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کن مراحل سے گزر رہا ہے. اگر کوئی عورت اس طرح کی فیس جو ہے وہ اس کو فیس کر رہی ہے, اس طرح کے مراحل سے گزر رہی ہے, تشدد اس کے اوپر ہو رہا ہے, اس کے پاس آپشن ہے, وہ لیگل وے بھی اپنا سکتی ہے, قانونی طریقہ اپنا سکتی ہے. وہ ہیلپ لائنس کے اوپر بھی کال کر سکتی ہے. پنجاب میں جس طرح فریہ صاحبہ نے بتایا 1043, کے پی کے میں 1094 جو ہے وہ سندھ کی ہیلپ لائن ہے. اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہیلپ لائن ہے خواتین کے لیے. اگر آپ اس طرح کا تشدد کا سامنا کر رہی ہیں, آپ وہاں کال کر سکتے ہیں, آپ ان کو بلا سکتے ہیں جو آپ کو ریسکیو کریں گے. پھر وہی بات ہوگی کہ ایجوکیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو اور ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو کے اندر انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.